الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اصطفیٰ خصوصاً النبی المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یفترض حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ دی خاطر مسجد اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال سانوں ساڈی حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ میں جس طرح کے سلسلہ وار اسی شان اہل بیت دے عنوان تے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے دی کڑی اج اسی قرآن دی اور حدیث دی روشنی نال عرض کران گے۔ میں تھوڑے سامنے سورۃ شورا دی پوری آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال میں انشاءاللہ آج دی گفتگو کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ اس طرح کے پچھلے جمعے الحمدللہ سے سیدنا امام حسن مسنہ دی سیرت اور کمالات دا ذکر کیتا، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سی قرآن دی روشنی نال جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے یہ محبت آل رسول فرض فرمائی، اس حوالے نال عرض کران گے۔ تو میں قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا آغاز کرن لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سے فرمایا ذالک الذی، ذالک کا معنی یہ الذی وہ، اللہ فرمائندہ یہ وہ ہیں یبشر اللہ کہ جن کی خوشخبری اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرمائندہ یہ پاک ذاتاں نے جنہاں دی خوشخبری اللہ دیندا ہے۔ کنہ دی؟ عبادہ الذین، وہ خاص بندے، صرف بندے نہیں اللہ فرمایا۔ رب فرمائندہ ہے یہ وہ جماعت ہے، آل رسول دی بات کی ہوندی ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہ دی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ کنہ نو خوشخبری دے رہا ہے؟ عبادہ، اپنے خاص بندیاں نے۔ آل رسول دی خوشخبری اللہ ساریاں نو نہیں دیتی، مخلوق ساری ہے، ساریاں نو بندیاں نو نہیں دیتی۔ عبادہ، اللہ فرمائندہ میں اپنے خاص بندیاں نو اپنی محبوب دی آپ دی خوشخبری دیتی ہے۔ وہ خاص بندے کیڑے نے؟ اللہ فرمائندہ ہے الذی آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خاص بندے وہ نے جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کردے رہے۔ خاص بندے کون نے؟ ایمان والے اور نیک عمل صالح کرن والے خاص بندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ انہوں ہی میں خوشخبری عطا کر رہا ہوں۔
کیڑی کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کہ محبوب فرما دیو کہ میں کوئی سوال نہیں کردا، صرف اور صرف میرے قریبیاں نال محبت کریا جے۔ یہ آیا کریمہ دے درمیان دے اندر یہ کلا اسالکم آوندا ہے تے پھر اگے آیا کریمہ ختم نہیں ہوندی، پھر اللہ فرمائندا ہے وَمَن یفترف حسنۃ کہ جس نے اس نیکی نو کما لیا۔ وَمَن من دا معنی ہے کون ہے؟ یفترف جس نے کمایا، حسنۃ اس نیکی نو، کس نیکی نو؟ آل رسول دی محبت دی نیکی نو جس نے کمایا، اللہ فرمائندا ہے نزدہ فیہا میں زیادہ کر دیواں گا، حسنا ان دے حسن نو میں زیادہ کر دیواں گا۔ رب فرمائندا ہے کہ وہ فضل ہے جن دی خوشخبری اللہ اپنے خاص بندیاں نو عطا کر رہا ہے، جڑے بندے ایمان والے نے اور نیک عمل کردے رہے نے۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نو ایمان والے نو کہہ دیو کہ میں تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کردا، صرف اور صرف میرے قربان نال محبت کرنی ہے۔ یہ محبت والی نیکی جس نے کما لی، جس دے دل وچ آل رسول دی محبت آ گئی، وَمَن یفترف جس نے اس نیکی نو حاصل کر لیا، حسنۃ اس نیکی نو، کہ اللہ فرمائندا نزدہ لہ فیہا حسنا میں ان دے حسن دے اندر اضافہ کر دیواں گا۔ ایک حسن اچ نہیں، اللہ فرمائندا پھر ان دے سارے عالمین دے حسن دے اندر اضافہ کر دیواں گا۔ میرے بھائیو سارے عالمین تو مراد کی ہے، اسی چند گنتی دی اندر کر سکنے ہاں، جتنے عالمین اسی گن نہیں سکتے۔ ایک بندے دی زندگی، ایک موت، اللہ فرمائندا ان دی زندگی بھی سونی کر دیواں گا، ان دی موت بھی سونی کر دیواں گا۔ موت تو بعد ہوندا ہے قبر تو بعد ہوندا حشر، میدان محشر، تے پھر جنت ہوندی ہے۔ اللہ فرمائندا کہ جس دے دل دے وچ یہ نیکی آ گئی، آل رسول دی محبت والی یہ نیکی آ گئی، وَمَن یفترف حسنہ کہ جس نے اس نیکی نو اپنے دل دے اندر سما لیا، کما لیا، اللہ فرمائندا کہ پھر ان دی دنیا بھی سونی کر دیواں گا، ان دی زندگی بھی سونی کر دیواں گا۔ نزدہ لہ فیہا حسنہ ان دی موت بھی سونی کر دیواں گا، اس دی قبر بھی، اس دا حشر بھی، تو اس دی جنت بھی خوبصورت بنا دیواں گا۔ میرے بھائیو مکمل آیا کریمہ حسنہ تو مراد کی ہے، میں اپنی گل نہیں کردا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا کہ اس آیا کریمہ دے اندر جڑا رب نے فرمایا وَمَن یفترف حسنہ کہ جس نے نیکی کما لی، آپ کو پوچھا گیا کہ اس آیا کریمہ وچ نیکی تو مراد کی ہے؟ کوئی خاص نیکی، نماز پڑھنے والی نیکی، قرآن پڑھنے والی نیکی، اس نیکی تو مراد کی ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نیکی تو مراد ہے حب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آل رسول نال محبت کرن والی نیکی، کہ جس دے دل دے اندر آل رسول دی محبت والی نیکی آ گئی، اللہ فرمائندا کہ ان دے سارے جہان میں سونی کر دیواں گا، دنیا بھی سونی، زندگی بھی سونی، موت بھی سونی کر دیواں گا، پھر قبر بھی اس کی خوبصورت بنا دیواں گا۔ میرے بھائیو صرف قبر کی بات نہیں مکنی، اللہ فرمائندا میدان معاشر دے اندر حشر بھی سونا کراں گا، تے پھر جنت بھی سونی عطا فرماواں گا۔ کس نو؟ جس دے دل دے اندر اے نیکی محبت رسول والی جس دے دل وچ نیکی ہوئی، اللہ فرمائندا ان دے سارے جہان میں سونے کر دیواں گا۔ تو میرے بھائیو سارے جہان اس بندے دے سونے ہونے نے کہ جس دے دل دے اندر آل رسول دی محبت ہوئی۔ ان دے کوئی شک نہیں کہ اے آیا کریمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دی محبت کے بارے نازل ہوئی ہے۔ مکی صورت ہے، کچھ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قربات مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساری قبیلہ مراد ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر 4818 حدیث نمبر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان، آپ کو کچھ لوگ پوچھن آئے کہ قربات مراد کون نے، حضور دے قریبی کون نے؟
تو آپ دے شگیرد نے جواب دیتا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے شگیرد ہے، تو انہاں کیا کہ اس قربات مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہے۔ کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تو جواب دینے چ بڑی جلدی کر لیے، اس قربات مراد آل بھی ضرور ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارا قبیلہ مراد ہے، جڑے جڑے خونی رشتہ دار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریش کے اندر، خاندان قریش، خاندان ہاشم، اس تو مراد ہے کہ ہر وہ آدمی، ہر وہ شخصیت جن کا تعلق مصطفیٰ کے نال ہے، نسبی تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قربان کی تفسیر میں کردہ پیا بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 4818 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قربان کی مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے رشتہ دار مراد نے۔ کہ الحمدللہ ساڈا پھر بھی ہاں ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ اسی آل رسول دے بھی محبا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے رشتہ داراں دے بھی غلام ہاں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہوں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہوں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اولاد ہوئے، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیٹیاں ہوں، ساڈا ہاں ٹھردا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیر میں ویسے سنی اپنے متھے تے رکھنے ہاں کہ آپ نے فرمایا قربات مراد سونے نبی دی ساری آل اولاد ہے۔ تو تفسیر مدری میں ذمہ داری نہ رنج پہ کرنا، ان دی 8ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ میں بخیر دا ذمہ دارا منین دا نہیں، میں اکثر یہ گل کرنا۔ تفسیر مدری 8ویں جلد کے اندر انہاں لکھیا کہ جیڑی یہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جس وقت لما نزلت هذه الآیہ، کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جیڑی میں پڑھی اگے، یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اس قربات مراد کون نے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تفسیر مدری والے فرماندے نے یہ حدیث کے اندر جڑے راوی نے نا، راوی جنہاں روایت کیتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو سنیا، فلاں نے فلاں کو سنیا، اس روایت راویاں دی جڑی لسٹ لڑی ہے راویاں دی، ان دے وچ ایک ایسا راوی ہے جڑا غالی شیعہ ہے، غلط کرنے والا شیعہ ہے، حسین الاشعری۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ نال یہ حدیث کیڑی ہے نا کہ قابل قبول نہیں۔ اور پھر تفسیر مدری والے لکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یہ آیا کریمہ کتنے نازل ہوئی؟ مکہ دے اندر نازل ہوئی ہے، مکہ دے اندر نازل ہوئی ہے۔ میں تھوڑا اپنا موقف نہیں، تفسیر صاحب تفسیر مدری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بات پہ کرنا وا، وہ کہتے ہیں کہ مکہ دے اندر یہ آیا کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ جس وقت مکہ دے اندر آیا کریمہ کا نزول ہوا ہے تو اس وقت فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کی شادی نہیں ہوئی، کہ صحابہ نے پوچھ کی میں لیا تو عبداللہ بن عباس والی حدیث جیڑی میں پہلے سنائی ہے روایت کہ قربات مراد سارے مصطفیٰ دے رشتہ دار مراد نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے رشتہ دار۔ تو پھر مدینہ کے اندر آ کے آقا علیہ السلام جس وقت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے لال عطا فرمائے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ میری اہل بیت ہے، یہ شان انہاں دی وکھری ہے کہ باقی جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار نے انہاں سارے دی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے فرض فرمائی ہے، سارے دی محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کچھ طبقہ ہے نا جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ یا باللہ والدین نو کہندے نے کہ مسلمان نہیں، کچھ طبقہ کچھ ذہن ایسا رکھنے والے ہیں انسان۔ تو میرے بھائیو اس آیت کریمہ چ یہ بھی پتا چلیا کہ حضور دے چاہے والدین ہون انہاں دی محبت ساڈے تے فرض ہے، حضور دی بیٹیاں ہون ساڈے تے محبت فرض ہے، حضور دی بیٹے ہون، حضور دی بیویاں ہون، ساڈے تے انہاں سارے دی فرض ہے محبت۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے، جنہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی نا تو پھر طوفان آیا اور جڑا کشتی سوار ہو گیا بچ گیا، باقی سارے غرق ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی کشتی دی طرح ہے، مر راکبہ جڑا اس کشتی نو سوار ہو گیا نجا وہ بچ گیا، جڑا آل رسول دے دامن جس نے مضبوطی نال پکڑ لیا وہ بچ گیا۔ آل رسول دی محبت
کشتی نوح دی طرح ہے، جس کے دل چالے رسول دی محبت ہوئی، جس کے دامن چالے رسول ہویا۔ تو میرے بھائیوں میں پہلے قرآن کی ثابت کر چکی ہے نا جی، قرآن کا ترجمہ کہ اللہ فرمائے ہم سارے جہان میں سونے بڑھا دے گا، سارے جہان سونے بڑھا دے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل بیت کشتی نوح دی طرح ہے، جس کے دامن چالے بیت ہوں گے، جس کے دل چالے بیت وہ نجات پا جائے گا۔ اور دوسرے بارے جڑی ای آیا کریمہ ای حدیث ہے نا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحابہ ستاریاں دی مانند نے، کسی ایک دی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بھی علماء کرام فرمائندے نے تفسیر کبیر والے کہ حدیث بڑی اندے تجرہ کی گئی ہے کہ حدیث صحیح نہیں۔ جڑی حدیث میں میرے بھائیوں بیان کرنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے نے، کسی ایک دی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ علماء کرام فرمائندے نے دیتے علماء دی بڑی جیرہ ہے، راویہ پہ بڑی جیرہ ہے۔ تو دوسری حدیث کہ جڑی کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمائے نے کہ ابو دردہ حدیث کے راوی نے کہ اسی آقا علیہ السلام بھی بارگاہ مقدسہ کے اندر حاضر ہوئی۔ حضرت ابو دردہ اپنے والد کو یہ حدیث روایت کر دے کہ آپ کے والد فرمائے نے کہ اسی آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ کے وچ حاضر ہوئے کہ نماز مغرب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ پھر صحابی فرمائے کہ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے، اسی مسجد کے اندر انتظار لے گئے کہ اسی عشاء بھی پڑھ کے جاواں گے۔ جس وقت عشاء کے وقت آقا علیہ السلام اپنے حجرہ انور بیٹھ تشریف لے آئے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عرض کی یا رسول اللہ سے مغرب پڑھیے، انتظار کے بیٹھے ہیں کہ اسی عشاء پڑھ کے تائیں گھر جاواں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی بڑا اچھا کام کیتا ہے، بڑا اچھا فعل کیتا ہے۔ اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کے چمکن والے ستارے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے آسمان کے چمکن والے ستارے آسمان دی ایمان نے، امان نے، جس وقت ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا میرے مصطفیٰ نے چہرہ اٹھایا اور ستارے میں دیکھ کے آقا نے فرمایا کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں، ستارے آسمان دی امان نے، سلامتی دی دلیل ہے۔ میرے صحابہ جس وقت ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ جس طرح ستارے آسمان دی امان نے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ دی امان ہاں، جدھر تک میں ظاہری دنیا کی تشریف فرماواں میرے صحابہ محفوظ نے۔ جس وقت میں ظاہری دنیا کو پردہ فرما جاواں گا میرے صحابہ فتنیاں کے اندر گر جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس کے اندر فتنے عروج پہ آئے اور اس فتنے کے اندر حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، مولا کائنات بھی فتنے کے اندر شہید ہوئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت تک میں ظاہری دنیا کے موجود ہوں، میری ظاہری زندگی مبارکہ ہے، میرے صحابہ محفوظ نے۔ جس وقت میں اس ظاہری دنیا کو پردہ فرما لوں گا میرے صحابہ فتنیاں کے اندر گر جان گے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اگے فرمایا کہ میرے صحابہ تسی میری امت واسطے یہ امان ہو، میری امت واسطے امان ہو۔ جس وقت میرے سارے صحابہ دنیا کو چلے جان گے میری امت بھی فتنیاں کے اندر گر جائے گی، میری امت بھی فتنیاں کے اندر گر جائے گی۔ میرے بھائیو آل رسول کی محبت بالکل لازم ہے، فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل کے اندر میرے صحابہ کی بھی محبت نہ ہوئی وہ دل فتنیاں کے اندر گر جاوے گا۔ اے بخاری شریف کی حدیث میں تھوڑے سامنے پہ رکھنا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے متفق علیہ۔ میرے آقا نے فرمایا ستارے ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، میں ظاہری دنیا کو پردہ فرما دیا میرے صحابہ فتنیاں کے اندر گر جائیں گے، میرے صحابہ دنیا کو چلے گئے تو پھر میری امت فتنیاں وچ گر جائے گی۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ او دل جس دل دے اندر اصحابہ دی بھی محبت ہے، جس دل دے اندر آل رسول دی بھی محبت ہے، او دل کدی فتنے وچ نہیں گردا، اس دل تے کدی کوئی بھی فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ ہاں او دل تے فتنہ ضرور اثر کرے گا جن دے صرف ایک محبت ہوئی، چاہے اصحابہ دی ہوئی چاہے آل رسول دی ہوئی۔ کہ الحمدللہ میرے بھائیو نظر تو لا لو، نظر ڈراما کے ساتھ کوئی دل اہل سنت و جماعت کا نظر آئے گا جس دل دے اندر اصحاب رسول دی بھی محبت ہے تے آل رسول دی بھی محبت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا آل رسول کے دامن مضبوطی نال پکڑ لو، اس طرح کہ جس طرح بندہ ایک رات کی تاریخی دے اندر ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے کہ کنارے پہ کھڑا ہے کہ اسی دوسرے کنارے پہ جانا ہے، تو تاریخی بھی رات کا اندھیرا بھی ہے، تو انہوں سمندر دا دوسرا کنارے تے پہنچن واسطے دو چیزاں درکار نے۔ رات کی تاریخی دے اندر ایک تا کشتی درکار ہے، دوجا ستاریاں تے نظر درکار ہے کہ ستاریاں تے نظر سجے کھبے نہ کرے، دوسرا کشتی دے اندر سوار ہوئے، کشتی نہیں تو پھر بھی کنارے تک نہیں پہنچے گا، ستارے کو بے دھیانی کی تھی تو پھر بھی کنارے تک نہیں پہنچے گا۔ میرے بھائی اسی زندگی دے سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، اس سمندر کے اندر شیاطین دیاں لہراں اور فکریاں دی لہراں سانو روک رہی نے، وہی بندہ جنت کے کنارے تک پہنچے گا جس دے ایک دامن دے اندر آل رسول ہوگے گی، دوسرے دامن دے اندر اصحاب رسول ہوں گے۔ جس طرح سمندر کشتی نہیں تو پھر بھی کنارے تک نہیں پہنچے گا، ہاں کشتی ہے اندھیرا بڑا ہے تو ستارے نال رستہ تلاش کرنا نہیں ہوگا پھر بھی کنارے تک نہیں پہنچے گا۔ کوئی بندہ کنارے تک پہنچ سکتا ہے نا جن کے کشتی بھی ہوگی کہ ستارے بھی سامنے ہو، معلوم بھی ہے کہ ستارہ فلاں کتنے بدا ہے فلاں جگہ کا ستارہ ہے۔ تو میرے بھائیو جس طرح کے مسافر واسطے دونوں چیزاں ضروری نے، دنیا کا سفر طے کرنے واسطے سانوی دو چیزاں درکار ہیں، آل رسول دی محبت، دوجا اصحاب رسول دی محبت۔ میرے سونے آقا نے فرمایا کہ جس دل کے اندر میرے صحابہ دی محبت نہیں وہ دل فتنیاں دے اندر گریا ہے، فتنیاں دے اندر۔ تو میرے بھائیو فتنے بڑے بڑے برپا ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی آن دی فتنیاں دی آن دی وہ نوید اپنے حدیثاں دے اندر بیان فرمائیے کہ پتہ نہیں کتنے جھوٹے نبوت دے دعوی دار اٹھن گے، بڑے بڑے جھوٹے بڑے بڑے فتنے آن گے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سان بڑے بڑے فتنیاں تو محفوظ رکھے، بڑے بڑے فتنیاں تو محفوظ رکھے۔ جس طرح کہ تھوڑے علم میں پچھلے دن ایک سارے ملک دے اندر ایک بل منظور ہویا، اگے بھی وہ بل آیا کہ جڑا اصحاب رسول دی گستاخی کرتا ہے انہوں چند مہینے یا چند سال قید۔ اس بل کے اندر تھوڑی جی ترمیم کیتی گئی اور جس نے کرائی جس نے کیتی اسی انہوں سلام پیش کرنے ہیں، اور اس بل دی اسی اہل سنت و جماعت مکمل تائید کرنے ہیں کہ بل منظور ہوا کہ جس نے اصحاب رسول دی گستاخی کیتی یا آل رسول دی گستاخی کیتی یا ازواج رسول دی گستاخی کیتی اس بدبخت نو عمر قید کیتی جاوے گی، عمر قید نہ قابل ضمانت عمر قید ہوئے گی۔ تو میرے بھائیو کوئی بندے کھڑے ہوئے ہیں جنہ دل میں چور سی، جنہوں نے پتا جی کہ اسی اصحاب رسول دیا گستاخیاں تو اسی کرنیاں نے، ازواج رسول دیا گستاخیاں تو اسی کرنیاں نے۔ میرے بھائیو اگر آل رسول کے گستاخ کو قتل بھی کر دیتا جائے تو سنی تو پھر بھی دل چھڑتا ہے، کیونکہ اسی تو آل رسول کی گستاخی کرنی کوئی نہیں نا، کہ سارے نزدیک تے سزا پھر بھی تھوڑی ہے، جڑا آل رسول کا گستاخ ہے اس بدبخت کو پھانسی لٹکایا جاوے، جڑا اصحاب رسول کا گستاخ ہے اس بھی بدبخت کو پھانسی دیتی جاوے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس بل دی تائید کر دی ہے، جڑا اصحاب رسول کے بارے شان کے بارے زبان درازی کرتا ہے اس کتے نے عمر قید کیتی جاوے، ازواج رسول نے بھونکتا ہے اس نے عمر قید کیتی جاوے، آل رسول کے بارے اپنی زبان درازی کرتا ہے اس نے عمر قید کیتی جاوے۔ اس قابل یہ میرے بھائیو سان کوئی تکلیف نہیں، تو تم دیکھا نا کچھ بندے نے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے یار، دنیا کے بڑے بڑے وزیران کے بڑے بڑے محبان نے، جڑا ایک بڑی ایم پی ہو جائے ان کے سجے کھبے
سجے کھبے ہوندے نے. میں ہن آ رہا سی دیکھا سجے کھبے ہوندے نے کہ جی ساڈا ایم پی ہے جی یہ کول بڑا پروٹوکول ہے, بڑا مال ہے, ساڈا بڑا وزیر ہے. دنیا کے وزیراں دی بڑی پروٹوکول تے بڑی عزت کر دیو. میرے بھائیو سن شرم ہونی چاہیے. ابو بکر تے عمر فاروق میرے مصطفیٰ دے وزیر نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو شخصیتاں ایسیاں نے جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والو میرے دنیا کے دو وزیر نے, دو آسماناں تے نے, دنیا تے کیڑے نے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ابو بکر ہے دوجا عمر فاروق ہے. مصطفیٰ کے وزیر. اگر تیرے میرے دل دے وچ دنیا داراں دے وزیراں دی محبت ہے, دنیا داراں دے ایم پیاں دی محبت ہے اور مصطفیٰ کے وزیراں دی کوئی قدر نہیں تو پھر میں نہیں کہتا اپنے ایمان کو غور کر, اپنے ایمان اپنے دل میں جھانک اور اپنے دل میں جھنجھوڑ کہ دل میں کیا مصطفیٰ کے وزیراں دی محبت ہے یا نہیں. جو صرف دنیا داراں دی محبت نکلے مصطفیٰ کے وزیراں دی محبت نہ نکلے تو پھر اپنے ایمان دی فکر کر, پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو میرے بھائیو اصحاب رسول آل رسول حضرت عبداللہ بن عباس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پھر حوالہ پہ دینا ذمہ داری نال 4818 نمبر حدیث بخاری دی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قربات مراد آل رسول بھی ہے کہ مصطفیٰ کے سارے خونی رشتہ دار مراد نے. سارے رشتہ دار جن کے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ جوڑیا وہ سارے مراد نے قربان. انہاں سارے دی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تے فرض کیتی ہے. آل رسول دی بھی محبت, آل رسول دی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے اور اصحاب رسول دی مطلق گستاخی کرنا حرام ہے. حرام ہے بندہ اگر اصحاب رسول دی گستاخی کرتا ہے. تو میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور اقدس دے اندر دور حکومت دے اندر بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان آپ دا وسیلہ دے کے دعا کی. حدیث چاہتا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ دینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان دا عبداللہ بن عباس دے صدقے ساڈے تے بارش کا نزول فرما. صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کے چاچے کا وسیلہ دیتا گیا جی میں وسیلہ دیتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسیلے کے صدقے بارش کا نزول فرما دیتا. یہ صحابہ حضرت عمر فاروق کا طرز عمل پہ دسنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان دی کس قدر محبت اور قدر کرتے سن. اور پھر حدیث سے چاہتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے خاص جگہ مقرر سی کہ ابو بکر صدیق کو جگہ دی تشریف فرما ہوندے سن حضور دی محفل کے اندر. جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان نے تشریف لیا حضرت عباس نے تو صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ تو کھڑے ہو کے اپنی جگہ تے انہاں نوں بٹھانا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر تیری اٹھن دی وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے چاچا نے تے انہاں دی عزت اس واسطے کرنا کہ تھوڑے چاچا نے. میرے بھائیو ابو بکر صدیق کا جملہ سامنے عقیدہ دے گیا کہ سیار رسول کی قدر اس وقت کرنے کہ مصطفیٰ کے گھرانے دے نے, اصحاب رسول کی قدر اس وقت کرنے مصطفیٰ کے غلام نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی قدر اس وقت کہ مصطفیٰ کے والدین نے. ساری محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. والدین کی قدر بھی حضور کے صدقے, اولاد کی قدر بھی حضور کے صدقے, آل کی قدر بھی حضور کے صدقے, اصحاب کی قدر بھی حضور کے صدقے. تو میرے بھائیو امام اساکر یہ حدیث نقل کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں کا دور حکومت ہے ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث نقل کی تھی. ابن شہاب کو اس نے روایت کی تھی امام اساکر نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اقدس کے اندر جس وقت خلیفہ تو بلا فصل بنے اور حضرت عمر فاروق جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے جس وقت بھی سواری تو چل جاندے تو ہوندے سن رستے کے اندر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان نال ملاقات ہو جاندی سی
رستے دے اندر ملاقات ہو جاتی سی مستفا دے چاچا جان نال، تو ادبن اپنی سواری تو تھلے اترے ہوندے سن۔ کون؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سواری کے سوار نے، گھوڑے کے سوار نے، ملاقات ہو جانی حضور کے چاچا نال، ادبن تھلے اترے ہونا۔ پھر اتنی دیر تک اپنے کام نہیں جانا جتنی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان نو گھر تک نہیں چھوڑ کے آنا۔ یہ صحابہ دا ایک ادب سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رشتہ داریاں نال۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے حجر اسود نو بڑے خوش نصیب نے وہ بندے جنہاں اپنی زندگی دے اندر حجر اسود نو بوسے دیتے۔ تو یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے میرے سونے نبی نے فرمایا کہ وہ پتھر ہے جڑا جنت وچوں آیا ہے، تو جس بندے نے بھی اس پتھر نو بوسا دیتا ہے قیامت تک جتنے بھی بوسے دیں گے یہ پتھر روز معاشر اس بندے واسطے شفاعت کرے گا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ دو شانہ نے، ایک شان ہے جنتی پتھر ہے، بڑی شان ہے، دوسری شان ہے کہ اپنا بوسے دین والے واسطے شفاعت کرے گا۔ دو شانہ نے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو شانہ مخاطب پتھر میں کر کے گئے، پتھر تو جنتی بھی ضرور ہے، تو جنتی بھی ضرور ہے، تو سفارش بھی ضرور کرے گا، لیکن میں تینوں نہیں چوما گا، لیکن تیرا بوسا میں نہیں دیواں گا۔ اس وجہ تو نہیں دیواں گا تو جنتی ہے، اس وجہ تو تیرا بوسا نہیں دیواں گا کہ تو میری شفاعت کرے گا۔ اے حضرت اسود بن بوسا اس واسطے دیندا پیا میرے مصطفیٰ دے لب دل لگے نے۔ یہ تو حدیث چاہتا نا کہ فضیلت کی وجہ تو عمر فاروق نے بوسا نہیں دیتا۔ اے حضرت اسود بوسا اس وجہ تو نہیں دیواں گا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو نہ ہی اس واسطے بوسا دیواں گا کہ تو میری شفاعت کرے گا۔ بوسا کیوں دے رہا ہاں کہ ایک باری میں دیکھا ہے کہ مصطفیٰ دے لب تیرے نہ لگے نے، لبے مصطفیٰ دے صدقے تیرے بوسا دے رہے ہیں۔ اب آپ جی بکار توجہ کا کرنا، ایک دفعہ آقا نے چومیا ہے حضرت اسود کو، ایک دفعہ چومیا ہے، تو عمر فاروق اتنی عزت پہ کر دیں اس پتھر دی کہ اے پتھر اس واسطے تے نہیں چومدا پیا کہ تو جنتی ہے، اس واسطے نہیں چومدا پیا تو میری شفاعت کرے گا، چومدا اس بات پیا میرے مصطفیٰ نے چومیا ہے، میرے بھائیو جن مصطفیٰ نے ایک مرتبہ چومیا ہے۔ تو عمر فاروق اتنا ادب پہ کرتے ہیں، اس حسین کا عمر فاروق اتنا ادب کریں گے جس حسین واقعہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے آقا نے بوسے دیتے ہیں۔ اصحابہ آل رسول کا کتنا کو ادب کر دیے ہوں گے، کتنا کو ادب کر دیے ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث سے چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ دے اندر ایک مائی آئی، حدیث ہے کہ وہ مائی دا کمر جھکی سی، کمر جھکی، ایک مائی آئی آپ کے اندر سرخ چادر ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آئی ہوں۔ کتنی خوش بخت مائی ہے جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ دے اندر تحفہ بھیج رہی ہے۔ میرے بھائیو پریشان نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک میرا جڑا امتی ہے اگر ان کا دل کرے نا میں تحفہ بھیجن تے کسی کونے میں بیٹھ کے باوضو ہو کے میرا تصور کر کے میرے تے درود و سلام پڑھے، ان کا درود و سلام میں تحفے دے اندر پیش کیتا جاوے گا۔ میرے بھائیو وہ مقدرہ والا ہے جڑا آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام پہ بھیجتا ہے، لیکن اس مائی بختہ والی ہے کہ مائی کی کمر بھی جھکی ہے، آپ کے اندر چادر ہے، کملی والا میرے واسطے تحفہ لے کے آئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تشریف اٹھے، اس مائی کو چادر آپ نے وصول کی تھی، حجرہ مبارکہ دے اندر گئے، چادر زیب تن کر کے حجرہ مبارک تو باہر تشریف لے آئے۔ کیا صحابہ نے فرمائندے نے میرے آقا میرے صحابہ میرے وال تک کو نا کہ من چادر کیسی رات رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی خوبصورت بھی لگ رہی ہے۔ عمر فاروق فرمائندے نے یا رسول اللہ بڑی سونی لگ رہی ہے۔ سارے صحابہ تعریف پہ کرتے رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ چادر تو بڑی سونی پہ لگ رہی ہے، کملی باریا تری بین عطا کر دیو نا، یہ چادر من دے جو سونی بڑی لگ رہی ہے، یہ چادر کبھی من دے کرو۔ میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے، چادر اتاری انہوں فولڈ کیتا، باہر آ کے اس اپنے غلام کو چادر عطا کر دیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے حجرہ مبارک تشریف لے گئے تو باقی صحابہ نے کیا کہ یار
تھوڑی دیر ہوئی ہے، اس مائی نے ایک تحفہ دیتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا، استعمال بھی اتنا نہیں کیتا، تھوڑی دیر بعد جس میں اقدس رکھ رہا ہے کہ تو طلب ہی کر لیا ہے۔ اس صحابی دا عقیدہ دیکھو، اس صحابی نے کیا کہ یار میں چادر کے بچے واسطے نہیں منگی، چادر سردی تو بچن واسطے نہیں منگی، میں مرنا بھی ضرور ہے، یہ چادر لئیے میں اپنی اولاد کو وصیت کراں گا کہ جس وقت میں مر جاواں یہ چادر کا کفن میں دیتا جاوے تاکہ چادر کے صدقے اللہ میری قبر آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں اگر صحابہ کا چادر لے کے عقیدہ ہے تو اس آل رسول دے بارے صحابہ کا کتنا بلند عقیدہ ہوئے گا۔ چادر تک تھوڑی دیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس تے رہی، تھوڑی دیر رہی تو میرے بھائیوں حسن و حسین تا ایسے پاک ہستیاں نے جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کنیاں تے سواری کر دیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے نے کہ میں رات دے اندھیرے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت پہ آیا، دستک دیتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر زیب تن کیتی سی، بیر تشریف لے آئے۔ اصحابی کہندے نے کہ چادر دے اندر کوئی چیز معلوم ہوندی سی، چیز معلوم ہوندی سی، لیکن میں پوچھیا نہ، پہلے جڑا میں کام آیا سی میں اس سوال عرض کیتا، جس وقت میں اجازت مل گئی بات عرض کیتی، سوال ان کا جواب لے کے اپنا مسئلہ حل کران کے بعد عرض کیتی کملی والیا چادر دے اندر کوئی چیز محسوس بھی ہوئی ہے۔ اصحابی کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کھولی تے حسن تے حسین سن، حسن تے حسین سن۔ میرے بھائی حدیث ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود چادر کے اندر حسن تے حسین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابی میرے غلام میں اپنے بچیاں نال بڑی محبت کرنا، میں بڑی محبت کرنا، تمہیں میری اولاد نال محبت کر، اور جن دے نال جیڑا بھی میری اولاد نال محبت کردا ہے اللہ بھی اس نال محبت کردا ہے۔ اگر بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے صحابی نے حکم فرمایا کہ اے میرے غلام اس نال بھی محبت کر جس دے دل وچ میرے بیٹیاں دی محبت ہے۔ گل سمجھ نہیں، اس نال بھی محبت کر، جڑے بندے میرے حسن و حسین نال محبت کرتے ہو بندیاں نال بھی محبت کرو، جڑے آل رسول دے غلام انہاں نال بھی محبت کرو۔ تو میرے بھائیو اگر 1400 سال گزرن تو بعد اسی آل رسول دے محبدار ہاں، صحابہ کتنے کو بڑے محبدار ہوں گے، کتنے کو بڑے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت بلال حبشی، جتنے صحابہ نے کتنے کو ہوں گے، حضرت امیر معاویہ۔ میرے آقا امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے تے مشکل وقت آ گیا، تنگ دستی تھوڑی جی آئی، ویسے امام حسن بڑے سخی سن، سید ہوندا ہی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ امام حسن نے سخاوت کر کے امیر معاویہ نے حکومت دیتی، جی سخاوت ہی ہے نا کہ حکومت عطا کر دیتی۔ میرے بھائیو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا دے روزے تے اکھ لگ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب وچ ملے، امام حسن کہتے ہیں میں عرض کیتا کہ نانا جی بڑے مشکل حالات نے، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی حسن منگنا نہیں کسی کو، منگنا نہیں کسی کو، حدیث ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تے گھوڑی تے سوار بندہ سوار ہو کے کہندا کہ تھوڑے واسطے دینار آئے نے، میں کیا کہ ایسا کون ہی، نانے نے میں فرمایا کہ بیٹا منگنا نہیں، یہ کیوں بھیجے نے، کس نے بھیجے نے؟ تو سوار نے کیا کہ میں امیر معاویہ نے کیا کہ امام حسن کو دے کے آؤ، امام حسن کو دے کے آؤ۔ تو میرے بھائیوں اپنے دل کے کچھ بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار امیر معاویہ ٹھیک نے لیکن ساڈا دل نہیں منتا، ساڈا دل نہیں منتا۔ میرے بھائیوں تیرے میرے دل کی کی اوقات ہے، تیرے میرے دل کی کی اوقات ہے، جس دل نو جس ذات امیر معاویہ نو امام حسن کے دل نے مان لیا، امام حسن کے دل نے مان لیا جس امیر معاویہ نو، تو تیرے میرے دل کی اوقات ہے۔ پھر آ کے اسی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سب کو ٹھیک ہے لیکن میری طبیعت نہیں منتی، میرا دل نہیں منتا۔ میرے بھائیوں تیرے دل کو مننے کی اجازت کیا دیتی ہے؟ جس وقت امام حسن نے صلح کر لی تو پھر ہر مومن آل رسول دے غلام دی امیر معاویہ نال صلح ہے، صلح ہے۔ الحمدللہ سے عقیدہ میں پہلے آغاز کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دے بعد محبدار
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے بیٹیاں دے محبدار ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 4 بیٹیاں دے محبدار ہاں، غلام ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری ازواج مطہرات دے اسی غلام ہاں، اسی سارے نوں منن والے ہاں، اسی حضور دے سارے صحابہ نوں منن والے ہاں، جتے سارے دے غلام ہاں تے سارے تو ود کے اسی آل رسول دے غلام ہاں، آل رسول دے بھی غلام ہاں۔ ابھی کہنے ہیں جڑا آل رسول دے گستاخی کرتا اس بدبخت کو وٹے مار کے مارو، انہوں قتل کرو، وہ واجب القتل ہے۔ تے اس دل جن تے بڑیاں نو بندیاں تکلیف ہے، سن اہل سنت و جماعت کو کوئی تکلیف نہیں، سارے دل وچ کوئی تکلیف، جڑا دل منظور ہوا ہے، جڑا صحابہ رسول دا گستاخ ہے، ازواج رسول دا گستاخ ہے، تا حیات عمر قید، ابھی کہنے ہیں ٹھیک ہے، سن تکلیف ہے، نہ صحابہ رسول دے گستاخ ہاں، نہ آل رسول دے گستاخ ہاں، نہ ازواج رسول دے گستاخ ہاں، جنہاں نوں تکلیف ہے وہ تو پھر انہوں کا شور تسی بھی سن دیتا ہے کہ تکلیف ہے نا انہوں نے پتا ہے کہ اسی یہ گستاخیاں تو کرنیاں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن انہوں کو بچن کی بھی توفیق دے کہ سن اس عقیدے کی جہاں سانو سارے بزرگاں نے سن عقیدہ دیتا ہے، آل حضرت نے جہاں سن عقیدہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے سے سن ثابت قدمی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔